نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کا مہینہ ویسے تو بہت ہی بابرکت اور بافضیلت مہینہ ہے، اس کی عظمتوں اور فضیلتوں سے انکار ممکن نہیں، لیکن اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو خاص فضیلت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، اس کے کچھ چند خاص فضائل ہیں۔ وہ رات شعبان کی 15ویں رات شب بارات کہلاتی ہے۔ شب کا مطلب رات اور برات کا مطلب بری ہونا، نجات پانا، اور چونکہ اس رات میں بے شمار مسلمان جہنم سے خلاصی پاتے ہیں، جہنم سے بری ہوتے ہیں، لہذا اس بنا پر اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نام بھی ہیں اس رات کے، لیلۃ البرات، لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الصدق وغیرہ نام اس رات سے متعلق منقول ہیں۔ لیکن اس رات کی اہمیت اور فضیلت یا اس کی عبادت سے متعلق احادیث مبارکہ مختلف ہیں، لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے مختلف طبقات ہیں جو اس رات کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کا ایک طبقہ ایسا ہے جو سرے سے شب برات کی فضیلت اور اہمیت کا قائل نہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ چونکہ شب برات کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، لہٰذا اس بنا پر ان احادیث مبارکہ کو بنیاد بنا کر شب برات کو افضل سمجھنا، خصوص خاصیت دینا، اہمیت دینا یہ درست نہیں۔ جبکہ ایک طبقہ ایسا ہے وہ ٹوٹلی طور پر شب برات کی فضیلت ہی کا قائل ہے، اور اتنا قائل ہے کہ اس رات ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ اور ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ایک اس رات میں عبادت کر کے، جاگ کر، نیک اعمال کر کے اپنی ساری زندگی کا کفارہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیک اعمال، عبادات، نمازیں وغیرہ ان تمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم نے شب بارات کی رات میں ہم نے بڑی فضیلتیں حاصل کر لی۔ اور ان میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو اس رات مختلف قسم کی بدعات اور خرافات میں مگن ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کو شب برات سے متعلق کیا درست رائے رکھنا چاہیے، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ چند میں ثبوتوں کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ آیا وہ احادیث مبارکہ جن میں شب برات کی فضیلت مذکور ہے وہ احادیث مبارکہ کون سی ہیں اور کیا ذکر کیا گیا ہے؟ حدیث مبارکہ بے شمار ہیں۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے ایک لمبی حدیث مبارکہ کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 739۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ ابن ماجہ، مسند احمد، سنن، شعب الایمان وغیرہ میں بھی یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب شعبان کی نصف رات کو یعنی شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، فَيُغْفَرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مختلف الفاظ کے ساتھ دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہیں، اور اسی طریقے سے اس حدیث مبارکہ سے ملتے جلتے الفاظ والی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔
جو کہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی اجمعین وغیرہ سے منقول ہیں۔ میں تمام احادیث یہاں پر ذکر نہیں کر سکتا، چند ایک ذکر کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے شعب الایمان کی ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فيغفر للمؤمن ويملي للكافر ويدعو اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه۔ یہ حدیث مبارکہ شعب الایمان میں بھی ہے، سنن صغریٰ للبہقی، معجم الکبیر للطبرانی اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر مطلع ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں اور فیغفر للمؤمن، مومن کو بخشتے ہیں، ویملی للکافر اور کافر کو مہلت دیتے ہیں، ویدعو اہل الحقد بحقدہم اور اہل کینہ کو ان کے کینے کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ کینے کو چھوڑنے لگے، وہ عداوت کو چھوڑ دے۔ اب یہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے سامنے، اس سے ملتے جلتے الفاظ والی احادیث مبارکہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ و دیگر تابعین رحمہم اللہ سے منقول ہے۔ یہ دو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ تقریباً کتب احادیث میں 1 درجن سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے منقول ایسی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں شعبان کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے اور شب برات کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نظر رحمت فرماتے ہیں، مخلوقات کی بخشش فرماتے ہیں، چند گناہگار اس سے محروم ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بعض احادیث مبارکہ ضعیف ہیں انفرادی طور پر، لیکن مجموعی لحاظ سے وہ حسن کا درجہ یا اس سے بڑھ کر درجہ رکھتی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، محدثین اور فقہاء کرام رحمہم اللہ کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اعمال کی فضیلت کے اندر ضعیف حدیث بھی قابل عمل ہوتی ہے چند شرائط کے ساتھ۔ ایک ضعیف حدیث کسی عمل کی ترغیب دے رہی ہو اور اس کے مد مقابل اس کے مخالف سمت میں کوئی قوی دلیل موجود نہ ہو تو اس صورت میں اس ضعیف حدیث سے اس عمل کا ثبوت مستحب درجے میں ثابت ہو جاتا ہے۔ لہذا ان حدیث مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے مجموعی طور پر کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کی فضیلت ہے، اس کی قدر ہے، اس کی اہمیت ہے۔ تو گویا شب برات کی عبادت مستحب درجے تک حدیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ کے بعد فقہاء، علماء، اسلاف رحمہم اللہ کے عمل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ حضرات شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات کو خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی کہ 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 1 عید الفطر کی رات، نمبر 2 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 3 فرمایا رجب کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات اور جمعے کی رات۔ یہ 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے جو کچھ ان راتوں کے حوالے سے بیان کیا وہ مستحب درجے تک ہے، میں اسے فرض نہیں سمجھتا۔ اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، شب برات کی فضیلت سے متعلق مرفوع احادیث موجود ہیں اور علماء اسلاف رحمہم اللہ کا عمل، کئی حضرات اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ اقوال اور بے شمار اس قسم کے اقوال ہیں جو یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ تابعین، تبع تابعین، اسلاف، علماء، صلحاء اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو حدیث مبارکہ کی روح سے
اور اسلاف کے اقوال کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شب برات کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، لیکن اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت مستحب درجے تک ہے۔ اسے فرض، واجب، سنت وغیرہ نہ سمجھا جائے۔ جس طریقے سے ہم پر حالات ہیں، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور شب برات کی رات کو بھی مستحب سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے۔ ہمارے اعمال کی وجہ سے، بد اعمالی کی وجہ سے ہم پر یہ عذابات، یہ مصائب آئے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیں، توبہ و استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔